مشہور کینوس سافٹ ویئر کے پیچھے والی کمپنی، جسے گزشتہ ہفتے ہیک کر کے ہزاروں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بڑے خلل ڈالا گیا تھا، نے ہیکرز کو چوری شدہ ڈیٹا کو آن لائن شائع نہ کرنے کے لیے ادائیگی کی ہے۔ سائبر حملے نے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ میں اندازاً 9000 اداروں کو متاثر کیا۔ کینوس سروس بند ہونے کے بعد امتحانات میں خلل پڑا۔ یوکرائنی حکام نے پیر کے روز صدر ولادیمیر زیلنسکی کے طاقتور سابق چیف آف اسٹاف کو بدعنوانی کی ایک بڑی تحقیقات میں مشتبہ نامزد کیا۔ یہ اقدام روس کے ساتھ جنگ کے ایک حساس لمحے میں صدر کے دفتر پر دباؤ ڈالنے کا امکان ہے۔ کیف کے سیاسی طبقے کو پچھلے سال ایک وسیع تحقیقات نے ہلا کر رکھ دیا تھا، جس نے عوامی غصے کو ہوا دی تھی اور سابق اعلیٰ مشیر اور زیلنسکی کے دائیں ہاتھ کے آدمی آندری یرماک کو مستعفی ہونے پر اکسایا تھا۔ لیونل میسی کی فیفا ورلڈ کپ میں شرکت گزشتہ چند مہینوں سے شائقین کے سوالات کا موضوع رہی ہے، لیکن ٹورنامنٹ کے لیے ارجنٹائن کے ابتدائی اسکواڈ میں ان کی شمولیت نے ان خدشات کو ختم کر دیا ہے۔ عالمی فٹ بال سپر اسٹار ان 55 کھلاڑیوں میں شامل تھے جن کا نام لیمل اسکالونی نے پیر کو اپنے ابتدائی ورلڈ کپ روسٹر میں رکھا تھا، لیکن 38 سالہ کھلاڑی نے ابھی تک اپنی دستیابی کی مکمل تصدیق نہیں کی ہے، کیونکہ ارجنٹائن اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنا چاہتا ہے۔ ہنگامی کارکنوں اور ایک طبی اہلکار کے مطابق شمال مغربی پاکستان کے ایک مصروف بازار میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ منگل کو ہونے والا دھماکہ پاکستان کے قصبہ سرائے نورنگ میں لکی مرود ضلع میں جو افغانستان کی سرحد کے قریب واقع علاقہ ہے میں بم سے بھرے رکشے کی وجہ سے ہوا۔ مقامی پولیس چیف عظمت اللہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 ٹریفک پولیس اور ایک خاتون شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا ہے کہ 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں طالبان فورسز اور پاکستانی فوج کے درمیان سرحد پار تشدد کے نتیجے میں کم از کم 372 افغان شہری ہلاک اور 397 زخمی ہوئے، جن میں نصف سے زیادہ ہلاکتیں کابل میں منشیات کی بحالی کی سہولت پر فضائی حملوں سے ہوئیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن اونما، جو کہ افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر نظر رکھتا ہے، نے کہا کہ منگل کو جاری ہونے والی اس کی رپورٹ 3 مختلف آزاد ذرائع سے کی گئی جانچ پر مبنی تھی۔ تازہ ترین سے ماہی اعداد و شمار جو کہ 2011 کے بعد سے UNAMA کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ہلاکتوں سے زیادہ ہے، میں 13 خواتین، 46 بچے، 38 لڑکے اور 16 لڑکیاں اور 313 مرد شامل ہیں۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ PSB نے نیشنل ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائنگ ویریفیکیشن سسٹم NTIV کا آغاز کیا ہے، جو ایک ڈیجیٹل اور میٹ پر مبنی پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد قومی سطح کے مواقع کے لیے نوجوان کھلاڑیوں کی شناخت کرنا ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے کھیلوں کے نظام میں ایک بڑے خلا کو دور کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا ہے، جہاں بہت سے باصلاحیت کھلاڑی اکثر ذاتی رابطوں، غیر رسمی چینلز یا توجہ حاصل کرنے کے لیے محدود نمائش پر انحصار کرتے ہیں۔ شالیمار کلب میں راضی اسپورٹس اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک سیمینار کے دوران پاکستان بھر سے بیڈمنٹن کوچز اور فزیکل ایجوکیشن کے اساتذہ نے پہلی بار مشین پر مبنی تربیت حاصل کی۔ تقریباً 40 مرد اور خواتین شرکاء کو شٹل فیڈنگ مشین کے ذریعے تربیت دی گئی، جس سے انہیں کوچنگ کے جدید طریقوں اور بیڈمنٹن کی جدید تربیت کی تکنیکوں سے متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد ملک میں کوچنگ کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان رگبی یونین نے پیر کو 16-17 مئی کو تاشقند میں ہونے والی افتتاحی وسطی جنوبی ایشیائی ساتھ رگبی چیمپئن شپ کے لیے 10 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اسکواڈ میں عامر شہزاد، انجم سجاد، محسن رضا، محمد عاقب، صدیقی، عباس بنگش، محمد ہارون، فائق شہزاد، محمد افضل، توقیر علی اور محمد عرفان شامل ہیں۔ پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق کوالٹی ٹیکنالوجی سروس کے ذریعے تیار کردہ جارجیا کے ایک ڈیٹا سینٹر نے 2 کنکشنز کے ذریعے 30 ملین گیلن سے زیادہ بے حساب پانی استعمال کیا۔ یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب رہائشیوں نے پانی کے کم دباؤ کی شکایت کی اور کاؤنٹی یوٹیلیٹی نے ڈیٹا سینٹر کے پانی کے استعمال کا جائزہ لیا۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں 3 آسان خدمت مرکز کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ نئے مراکز ایک ہی چھت کے نیچے متعدد ضروری سرکاری خدمات پیش کریں گے، جس سے ان علاقوں کے رہائش جانے کی پریشانی کے بغیر عوامی خدمات تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ یہ مراکز گورننس کو بہتر بنانے اور عوام تک خدمات کی فراہمی کو ہموار کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جاری کوششوں کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد، کویت نے منگل کو پاکستان کے پیٹرولیم سیکٹر میں اسٹریٹجک سٹوریج کی تعمیر کے ارد گرد نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا نتیجہ دونوں فریقوں کے لیے باہمی فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ یقین دہانی اسلام آباد میں
وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور پاکستان میں کویت کے سفیر ناصر عبدالرحمن جاسر الموتیری کے درمیان ملاقات کے دوران ہوئی۔ اقوام متحدہ نے منگل کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں بچوں پر اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور آباد کاروں کے حملوں میں اضافے کی مذمت کی۔ 2025 کے آغاز سے اب تک 70 فلسطینی بچے مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کی ایجنسی کے ترجمان جیمز ایلڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ بچے مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی کارروائیوں اور آباد کاروں کے حملوں میں اضافے کی ناقابل برداشت قیمت ادا کر رہے ہیں۔ 34 اقساط اور ایک ٹائم لائن، 2 دہائیوں اور اس سے آگے فن کا فیل بلاخر 2 ہفتے سے سمیٹ گیا۔ ایک دل چسپ ڈرامہ ہونے کے باوجود اچھی طرح سے لکھا اور ہدایت کاری کی اور کچھ شاندار پرفارمنس کے ساتھ زیادہ تر حصے کے لیے کم از کم بقسمتی سے آخری 2 اقساط مایوس کن تھی۔ بنیادی طور پر کیونکہ ایسا محسوس ہوا جیسے مصنف اور ہدایت کار نے گھڑی کی طرف دیکھا، گھبرا کر آخری 2 اقساط پر تیزی سے آگے بڑھے۔ جو 20 سال سے زہریلی شادی میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، کیسے 2 لوگ جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 4 بچے پیدا کرنا ایک دوسرے دن کا ڈرامہ ہے۔ ابتدائی اقساط اسی کی دہائی میں ترتیب دی گئی ہیں، اگر 90 کی دہائی میں نہیں، اس سے پہلے کہ ہمیں اچانک حال میں لایا جائے جہاں بچے سب بڑے ہوتے ہیں۔ جاپانی ناشتے کی بڑی کمپنی کولبی کا کہنا ہے کہ وہ عارضی طور پر اپنی کچھ مشہور مصنوعات کے لیے بلیک اینڈ وائٹ پیکیجنگ میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ سیاہی میں استعمال ہونے والے اجزاء کی فراہمی ایران کی جنگ سے متاثر ہوئی ہے۔ فرم کا کہنا ہے کہ اس کی 14 مصنوعات کے لیے نئے طرز کے پیکٹ، جن میں کرپس اور جھینگے کے کریکر شامل ہیں، 25 مئی سے جن ناپتہ دکانوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک برساتی سرد صبح مسودہ اپنے چھوٹے بھائی میرویز کی قبر پر جانے کے لیے شمال مغربی کابل میں ایک پہاڑی قبرستان کا رخ کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ 2 ماہ قبل پاکستانی فضائی حملے میں مارے جانے کے بعد اسے کہاں دفن کیا گیا تھا۔ نیٹ فلکس پر ٹیکساس میں اس دعوے پر مقدمہ چلایا گیا ہے کہ وہ امریکی ریاست میں بچوں اور بڑوں کا ڈیٹا ان کی رضامندی کے بغیر اکٹھا کرتا ہے اور انہیں ہیک رکھنے کے لیے نش آور ڈیزائن کا استعمال کرتا ہے۔ ٹیکساس کے اٹارنی جنرل کین پیکسٹن نے اسٹریمنگ دیو پر شہریوں کی جاسوسی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ دوسری صورت میں تجویز کرنے کے باوجود پلیٹ فارم پر صارفین کے برتاؤ کے بارے میں معلومات کے اربوں ریکارڈ اور رقم کماتی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے جنوبی لبنان میں ایک گھر پر فضائی حملے میں 6 افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جو کہ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کی تازہ ترین خلاف ورزی ہے جو صرف کاغذوں پر موجود ہے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA نے بتایا کہ پیر کی رات اسرائیلی حملے میں کفار ڈونین میونسپلٹی کے ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جو بیروت سے تقریباً 100 کلومیٹر 60 میل جنوب میں واقع ہے۔ اردن کے باشندوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ جعلی آن لائن اشتہارات اور سوشل میڈیا گروپس اردن میں لوگوں کو سستے سونے سے فوری منافع کے وعدوں کے ساتھ لالچ دے رہے ہیں اور فنڈز کی منتقلی کے بعد بیچنے والے غائب ہو جاتے ہیں یا جعلی اور غیر معیاری دھاتوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ محمد ناصر نے کہا کہ انہیں ایک آن لائن سٹور کی وجہ سے مقامی مارکیٹ کے نرخوں سے کم سونے کی قیمت بتائی گئی، جس میں مینوفیکچرنگ فیس، سرکاری لائسنسنگ کے اخراجات یا دکان کے کرایوں سے مستثنیٰ ہے۔ فلسطینی جوڑے ملبے اور بے گھر ہونے کے درمیان ایک ترک خیراتی ادارے کے زیر اہتمام غزہ میں اجتماعی شادی کی تقریب کے لیے جمع ہوئے۔ دلہا اور دلہن نے کئی مہینوں کے اسرائیلی حملوں، تباہی اور خیموں میں زندگی کے بعد خوشی کے لمحات کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کو بیان کیا۔ ایمیزون کی ترسیل تیزی سے ہوتی رہتی ہے۔ منگل کو آن لائن خوردہ فروش نے اپنے 30 منٹ کے ڈیلیوری آپشن کے آغاز کا اعلان کیا، جسے ایمیزون ناؤ کے نام سے درجنوں امریکی شہروں میں استعمال کیا گیا۔ ایمیزون کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی تیز ڈیلیوری آپشن صارفین کو ہزاروں اشیاء کی خریداری کرنے کی اجازت دے گا، بشمول تازہ گروسری، گھریلو ضروری اشیاء اور دیگر مقامی طور پر متعلقہ اشیاء۔ فیفا نے 2026 ورلڈ کپ کے لیے ایک اور آفیشل گانا جاری کیا ہے، جس میں اس بار فلسطینی چلی کی گلوکارہ ایلیانا کینیڈین فنکار جیسی ریز کے ساتھ شامل ہیں۔ ایلون کے عنوان سے یہ ٹریک ٹورنامنٹ کے لیے فیفا کے بڑھتے ہوئے میوزیکل رول آؤٹ کے حصے کے طور پر آیا ہے اور اسے پہلے کی ریلیز میں سے کچھ کے مقابلے میں آن لائن زیادہ گمجوشی سے موصول ہوا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک $3 بلین جمع کرنے کے فیصلے کے فوراً بعد گزشتہ ہفتے اچانک اضافے کے بعد وفاقی حکومت نے اس ہفتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافے کا ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خلیجی جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتیں $110 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ حکام نے راولپنڈی، اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے دیگر اضلاع میں روٹی، نان، پراٹھے اور چائے کی نظرثانی شدہ سرکاری قیمتیں جاری کر دی ہیں۔ نوٹیفکیشن کے بعد جڑواں شہروں میں تندوروں نے تازہ ترین نرخوں پر روٹی کی اشیاء فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ مائکروسافٹ ونڈوز 11 اپ ڈیٹ پر کام کر رہا ہے، جس کا مقصد کچھ کاموں کے آغاز کے اوقات کو کم کرنا ہے۔ اپ ڈیٹ میں ایک نیا ہائی پرفارمنس موڈ شامل ہے، جسے ونڈوز سینٹرل کے ذرائع کم لیٹنسی پروفائل کہتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موڈ نے 44 تیز اپلوڈ ٹائم اور 70 تیز انٹرفیس لانچ ٹائم تک پہنچایا ہے۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ سابق عالمی نمبر 1 اور ٹینس لیجنڈ بیورن بورگ کا دورہ فوری ذاتی حالات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی فوری طور پر کہیں اور موجودگی ضروری ہے۔ پی ٹی ایف کے مطابق بورگ نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت سفر کرنے سے قاصر ہیں۔ فیڈریشن نے کہا کہ وہ اس کی صورتحال کو پوری طرح سمجھتی ہے اور اس کا احترام کرتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم گیبریس نے منگل کو کہا کہ ہنٹا وائرس پر قابو پانے کے لیے ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے، بیماری کے مخلق وبا سے متاثرہ کروز جہاز سے انخلا کے بعد۔ نایاب وائرس کے پھیلنے سے 3 مسافروں کی موت کے بعد MV ہوندیوس کی قسمت نے بین الاقوامی خطرے کو جنم دیا، جس کے لیے کوئی ویکسین یا مخصوص علاج موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت طویل جائزہ ہو سکتا ہے یا بہت مختصر۔ 2 چیزیں اگرچہ یقینی ہیں۔ جیکسن کے ہٹ گانوں کے عنوان کو جملوں میں داخل کیے بغیر کوئی بھی فلم کا جائزہ مکمل نہیں ہوگا، اور کوئی بھی فلم یہ یا دوسری صورت میں آپ کو کبھی بھی حقیقت پسندانہ عکاسی نہیں دے سکتی کہ مائیکل جیکسن واقعی کون تھا۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، مائیکل کی زندگی کی یہ موافقت انٹونفو کا ٹریننگ ڈے دی ایکویلائزر کی ہدایت کاری میں جان لوگن گلیڈیٹر دی ایویٹر کی تحریر کردہ اور گراہم کنگ بوہیمین ریپسوڈی دی ڈپارٹڈ کی طرف سے تیار کردہ ایک پرفیکٹ ریکیپ کم بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رواں ہفتے دورہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ 7ویں آمنے سامنے ملاقات کا موقع ہے۔ یہ دورہ 2017 کے بعد کسی امریکی رہنما کا چین کا پہلا دورہ بھی ہوگا۔ کراچی، پاکستان فرحت قریشی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گھڑی دیکھے بغیر پکاتی رہی ہیں۔ اب 60 سال کی عمر میں اس کی صبح ایک سوال کے ساتھ شروع ہوتی ہے: اس کے باورچی خانے کی گیس ایک بار پھر غائب ہونے سے پہلے وہ کتنا ختم کر سکتی ہے؟ کراچی میں ان کے گھر میں کھانا پکانے کی گیس صبح، دوپہر اور شام کو مختصر کھڑکیوں میں آتی ہے۔ اگر وہ کھڑکی کھو دیتی ہے، کھانا پکانے میں تاخیر ہوتی ہے، کھانا دوبارہ گرم کیا جاتا ہے، منصوبے بدل جاتے ہیں اور باورچی خانہ انتظار کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کینیا میں افریقہ $27 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ میکرون نے پیر کو کہا کہ افریقہ اور فرانس کے درمیان مشترکہ مقاصد کے ساتھ برابری کی شراکت داری ہے، جیسا کہ انہوں نے فرانسیسی کمپنیوں سے نجی اور عوامی فنڈز میں $14 بلین سولچارم اور توانائی کی منتقلی، زراعت اور مصنوعی ذہانت پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔